وہ مقامات اور حالتیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ رات میں نیند سے بیدار ہوا اور اٹھنے کی دعا بھی پڑھ لی، اب دعا مانگے فوراً قبول ہوگی۔ وضو بنا کے سوئے، پھر رات میں آنکھ کھل جائے، دعا مانگے فوراً قبول ہوگی۔ سجدے میں دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے درمیانی حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہر رات ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت مانگی جائے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جہاد میں صفیں درست کرتے وقت دعا مانگی جائے وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن بھی ایک گھڑی قبولیت دعا کی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ غروب سے کچھ پہلے کا وقت، خطبہ جمعے کا وقت اور نماز کے درمیان کا وقت۔ زمزم پینے سے پہلے نیت درست کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جمائے، پھر زمزم پی کر دعا کرے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ آخری قاعدہ یعنی نماز کی آخری اتحیات میں درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرے وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کے دن عرفات کے میدان میں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ذکر کی مجالس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کو پریشانی لاحق ہو تو اول وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے، پھر جو دعا مانگے فوراً قبول ہوگی۔ جو آدمی اس طرح سے بیٹھا ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور اخلاص سے پر ہو، اب جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرے، دعا فوراً قبول ہوگی۔ والد کی دعا بیٹے کے حق میں اور اسی طرح بد دعا بیٹے پر فوراً قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور روزہ دار افطار کرنے سے پہلے جو دعا مانگے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ عین افطار کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے بس مجبور کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ امام عادل کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نیک لڑکے کی دعا والدین کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جمرہ صغریٰ کی رمی کے بعد یعنی کنکری مارنے کے بعد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا مانگے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ صفا پہاڑ پر چل کر دعا مانگے دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ مروہ پہاڑ پر چل کر دعا مانگے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص ان آیات کو پڑھ کر دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اول الاولین
ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.